اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ پڑھا تھا کہ علم کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور علم کو نہ سیکھنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا کلام کیا تھا۔ تو اب ہم علم کی تھوڑا سا مختصر تعارف لے لیتے ہیں کہ ایک عام مسلمان پر کون کون سے علوم کا سیکھنا یہ اس پر لازم ہے، اس بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر مسلمان پر اس چیز کا علم سیکھنا فرض ہے جو اس پر لازم ہو چکی ہے۔ مثلا جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز اور روزہ وغیرہ عبادات جو ہیں وہ لازم ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز اور روزہ وغیرہ کے احکامات یہ لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب اس نے ان احکامات کو بجا لانا ہے تو اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آنی ہیں، جو مشکلات آنی ہیں، جو مسائل پیدا ہونے ہیں، اس کو حل تلاش کرنا، اس کو حل معلوم ہونا، یہ اس پر لازم و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو کس انداز سے اس کی کاملیت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز میں کون سے کاموں سے رکنا ہے کہ جس سے نماز میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، نماز میں وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے روزے کا بھی معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا یہ اس پر لازم و ضروری ہے۔ نماز کی شرائط کیا کیا ہیں کہ جن کو جو چیزیں مکمل نہ ہوں تو نماز ہی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ساری کڑیاں ہیں، ان سب کو اس کا جاننا یہ اس پر لازم و ضروریت ہے۔ اور اسی کے ضمن میں کچھ عبادات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی عبادت کے ضمن میں لازم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح طہارت ہے، اب طہارت کوئی الگ سے لازم نہیں ہے، یہ نماز کے ضمن میں لازم ہے، کیونکہ نماز کی سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، یعنی جس شخص کی طہارت ہی نہیں ہوگی وہ اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، وہ ابھی پاک ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا طہارت کے بارے میں بھی طہارت کی مکمل معرفت اس کو حاصل کرنا یہ لازم و ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جب طہارت جب انسان پاک ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کی نماز ہی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اسی لیے طہارت کا علم، نماز، روزے وغیرہ کا علم یہ انسان پر بنیادی طور پہ لازم ہو جاتی ہیں، اور اس کا علم سیکھنا یہ اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے فرض کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں کہ اگر فرض کو پورا نہ کیا جائے تو انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور عذاب نار کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عقائد کا علم سیکھنا یہ بھی انسان پر لازم ہوتا ہے، کیونکہ میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں تو اس کے پیچھے میری کوئی نہ کوئی تھاٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں پانی پی رہا ہوں، اب میں پانی کیوں پی رہا ہوں؟ اس کے پیچھے میرا یہ تھاٹ ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے جستجو ہوئی، مجھے پیاس لگی تو میں نے پانی پینا شروع کیا۔ اب اگر میں اسی طرح اگر عبادت میں کر رہا ہوں تو عبادت کی قبولیت اور اس کی درستگی کے لیے میری جو سوچ و فکر ہے اس کا پاک و صاف ہونا اور اس کا درست ہونا یہ لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے عقائد کا علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب کسی کا اس کے برعکس عقیدہ ہو اور وہ نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات کی درستگی اور اس کی قبولیت کے لیے اس کے عقائد کا درست ہونا یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی درستگی کے لیے عقائد کا علم سیکھنا یہ بھی فرض ہے، اور بالکل اسی طرح گناہوں کی بھی مکمل معرفت اس کو حاصل ہونا ضروری ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آیت مبارکہ ہے نا بہت مشہور، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن ہم غور کریں تو وہ طرح طرح کی برائیوں میں بھی ملوث نظر آتا ہے۔ وہ غیبتیں بھی کر رہا ہوگا، وہ لیگ پولنگ بھی کر رہا ہوگا، وہ بدگمانیاں بھی پیدا کر رہا ہوگا، وہ جھگڑا و فساد بھی کر رہا ہوگا، وہ فتنہ فساد بھی پھیلا رہا ہوگا۔
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ہم اس آیت مبارکہ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب انسان کی کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو جب گناہ کا بوجھ وہ اپنے سر لاد لیتا ہے، تو اس عبادات، جو وہ عبادات کر رہا ہوتا ہے، اس کی نورانیت اس کے قلب میں اثر انداز ہی نہیں ہوتی اس گناہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں گناہوں کا بھی علم سیکھنا یہ فرض ہے، تاکہ خدا نخواستہ ہمیں نادانستہ طور پہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو ہم اس کا فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و تائب ہوئیں اور واپس پلٹ آئیں، تاکہ جو ایک گناہ کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہم اپنے سر سے ہٹا لیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم جو عبادات کریں گے اس کی نورانیت ہمارے قلب میں محسوس ہوگی، اس کی نورانیت ہمارے اندر اثر انداز ہوگی، اور ہماری عبادات کا جو اثر ہے ہمارے جو ہے وہ کردار میں نظر آئے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ 3 طرح کے علوم ہیں جو ہر انسان پر سیکھنا لازم ہے۔ سب سے پہلا علم عقائد کا علم ہے۔ جب عقائد ہوں گے تو ہماری عبادت اور معاملات درست طریقے سے ادا کی جائیں گے۔ تو عقائد کا علم دلائل کے ساتھ جاننا یہ لازمی ہے، کیونکہ عقیدے کے باب میں جو ہے کسی بھی قسم کی تقلید جائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فلاں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو میں بھی رکھ لوں اس کو دیکھ کے، نہیں، اللہ ایک ہے یہ اگر میں عقیدہ رکھ رہا ہوں تو اس کی نہ کوئی وجہ ہوگی، تو اس وجہ کا جاننا یہ لازم و ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میری سوچ ہے، کوئی نہ کوئی دلیل ہے، وہ دلیل میرے پیش نظر ہونا لازم و ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے اگلے ایپیسوڈس میں عقائد کا علم دلائل کے ساتھ اس بارے میں ہم آگے مزید گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا جو علم ہے جو انسان پر سیکھنا لازم و ضروری ہے وہ ہے عبادات و معاملات کے علم۔ عبادات میں نماز، روزہ وغیرہ آ گئیں، ٹھیک، طہارت وغیرہ، اور معاملات میں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شادی کرنے چاہ رہا ہے تو اس پر نکاح اور طلاق کے مسائل کا سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو اس پر بیع و شراء، خرید و فروخت کے مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ جب اس کو بیع و شراء کی باریکیاں، اس کے مسائل کا پتہ ہوگا، تبھی تو وہ ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر ٹریڈنگ کر سکے گا۔ اور اسی طرح گناہ، تیسرا علم جو انسان پر سیکھنا لازم و ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کا علم اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے سرزد، سب سے پہلے تو اولاً بچا جائے گناہوں سے۔ اور بچا کیسے جائے گا؟ جب اس کو گناہ کا پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، تبھی تو وہ بچ سکے گا۔ اور بالفرض نادانستہ طور پر اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ کو ختم کیسے کیا جائے، اس گناہ کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کا علم سیکھنا یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈس میں اس پر کلام ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم عقائد کا علم دلائل کے ساتھ اس بارے میں مزید کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔